کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو۔ اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں، ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، پر رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا، چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب احادیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب احادیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا؟ اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن روح ایمان جانے دیں، ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ آپ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا محبوب کہہ دیں تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی،
تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان، بات ہی ختم کر دی، تمہارا سارا ہی خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا کمایا ہوا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، پھر کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر؟ اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر۔ اگر یہ چیزیں تمہیں، خود رسول پاک نے بیان کیا، اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے، حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں، اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار؟ جی میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی، رکھی ہے کبھی سامنے؟ جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا، کونپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے، ابھی نعرہ ہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے، سمجھ رہے ہیں بات کو، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے، اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے،
کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں. حضور نے اپنے دشمن کو. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں, اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی, اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے, مولوی جذباتی ہوتا ہے, یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا, تجھے اصل میں پتا نہیں, تو پیار کرتا ہے ڈالر سے, تو پیار کرتا ہے شہرت سے, اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے, جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ, جو حضور کے نام کا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا. ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے, اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, جلسے ہوتے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا. اب سارے ہندو تھے, مسلمان تھا ہی کوئی نہیں, سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے. تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی نازیبہ بات کہہ دی, اور کوئی نہیں تھا, وہ ایک ملنگ تھا, وہ پیچھے بیٹھ کے, جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں, اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا, وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا, ملنگس آدمی تھا, پیچھے سے نکلا, کسی نے روکا بھی نہیں, اسٹیج پہ چڑھا سیدھا, اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے, پنڈت مر گیا, پرچہ ہو گیا, مقدمہ ہو گیا, جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, میں جیل میں, دیکھے بندہ ان پڑھ تھا, بات بڑی پڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا, بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے, تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے, ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا, کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں آوندے, مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی, مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے, روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے, میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکدا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں, گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ. کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا, کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا تینوں ملیا سی, مینوں ملدا دسنا سی, میں انہوں تجھے ملا تھا نا, اور تو نے سن لی بات, کیسے سن لی, کیسے تیرے دل میں خیال آیا. وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا, حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا, اور تو سنتا رہا. یہ ہو کیسے گیا؟ سنو, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا, میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا, لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا, زبان کھینچوں گا. غیرت ایمانی پیدا کریں, مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل ہے. ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار, ہر چیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے, سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟
کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دوں، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے، حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی بار نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہوں، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو، مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے، ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھ رہے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔
تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتا چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی، جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات، تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے۔ حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے۔ کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے۔ کہتے جی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے، آزم وہ ورشاں تے پھردا ہے اسی وچ گلیاں دے رول دے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا۔ اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا تے اساں۔
اور ریٹھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک قلیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا، ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے۔ حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے۔ او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا، وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری۔ حضور نے کہا تھا کہ پی جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی، اب سامنے کعبہ، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے۔ سامنے کعبہ ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے۔ قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، تم چاہو تو صحیح کر لو، تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، وہ اگلے سال کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے، حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا، وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا، مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے۔ حضرت عثمان غنی موجود ہے، قریش اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے، کریں عبادت، پڑھیں نماز، کریں طواف۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے، مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، کہہ کے نہیں بھیجا نبی پاک، حضور نے کہہ کر اس تعظیم کو حکم نہیں دیا۔ عثمان تو موجے کر رہا ہوگا، طواف کرتا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوگا، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوگا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوگا۔ جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، وہ میرے بغیر مقام ابراہیم پہ نفل۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ بھائی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیا نبی پاک نے، لیکن وہ جانتے ہیں جب تعظیم کی باری آئے تو جو بھی کام تعظیم کا ہوگا، جو کام بھی عزت کا ہوگا وہ عزت دی جائے گی، وہ عزت بولیے، وہ عزت وہ دی جائے گی، وہ عزت وہ مرتبہ دیا جائے گا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن، عقیدت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صحابہ کی، ہر چیز سے بڑھ کر وہ حضور سے پیار کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنے ایمان پر فوقیت دیتے، کہتے یہی اصل ایمان ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی گھوڑے کو کجاوا باندھا کرتے تھے، کاٹھی ڈالتے تھے، حضور نے کہیں نہیں کہا کہ وضو کر کے ڈالنا، غسل کر کے ڈالنا، کہیں نہیں کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہہ دیتے کہ صبح جانا ہے تو گھوڑا تیار کر دینا، اونٹ تیار کر دینا۔ ایک دن اللہ کے محبوب سویرے اٹھے، گھوڑا تیار تھا، حضور بیٹھے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے ابھی کا نام تھا حضرت اسلہ بن شریک،
ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا. وہ رونے لگے, کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے, اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے. فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے, کیا حسن ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا, اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو, کہ حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی, اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی, یہ بھی بے ادبی تھی, لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی. صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو. نبی پاک سید دیکھیں نا, ایک آدمی بیٹھا ہو کرسی پہ, اس کے ابا جی آ جائیں تو اس کو کہا جائے اٹھو تمہارے ابا جی آ گئے بزرگ کا جگہ دو, تو کہے پہلے مجھے بخاری کی حدیث سناؤ کہ ابا آئے تو کرسی چھوڑنی چاہیے, پہلے بخاری سے نکال کے دکھاؤ. جب تک امام بخاری کی حدیث نہیں ملے گی میں نے ابا جی کو کرسی, تو آپ کیا کہیں گے, حوالہ لینے چلے جائیں گے, جو کرنا جی وہ دسیا جی, کیا کریں گے, اس کو کہیں گے تو پاگل ہے, تو بیوقوف ہے. اور اگر کوئی بندے تھوڑے تگڑے ہوں گے تو شاید اس کو 2-3 لگا بھی دے, یہ پاگل آدمی تو کس طرح کی بات کرتا ہے, باپ آئے تو اس کا ادب کرنا اتنا ہی کافی نہیں, اس کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے حدیثیں صحیح نکال کے دو, دین کے مزاج کو سمجھے. رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کوئی چیز بھی مکمل, کوئی شے مکمل نہیں. اگر رسول اللہ کا پیار نہیں کوئی چیز مکمل نہیں, اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں, حضور کی تعظیم نہیں, اور جو چیزیں تعظیم سے تعلق رکھتی تھی نا صحابہ اسے قیمتی جانتے تھے. ایک بات یاد رکھیں, میاں بیوی کے گھر میں ہر شے ہو نا, آپس میں پیار نہ ہو تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا. ہر شے ہو آپس میں, نہیں سمجھ آئی بات کی, ہر چیز ہو صرف تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا, وہ دوزخ بن جاتا ہے. اور کوئی شے نہ ہو, ایک دوسرے سے پیار ہو, اعتبار ہو, تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے. او بھائی تیرے پاس سارے عمل ہوں, اگر حضور سے پیار نہ ہو تو تجھے مسلمان ہونے کا مزہ نہیں آئے گا, اور اگر مصطفیٰ سے پیار ہے تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر تجھے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا, پھر تجھے لطف آئے گا مسلمان ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل, صحابہ اس محبت کو سرمایہ جانتے. ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے, کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں. کہا عمر کہو. امیر المومنین کے پاس آئے, جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں. کہا کہیے. کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے, مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہوئی تو ضرور دے دوں گا, تو میرا بھائی ہے بات تو کر. تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا, کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا, میں 3 راتیں نہیں مانگتا, ان میں سے مجھے 1 رات دے دو. اور کیا لفظ ہیں, کیا حسن ہے. کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو, 1 رات مجھے دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا, یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے, یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے, یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے. حضور سے پیار کرنا, نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا, حضور کی نعتیں پڑھنا, نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا, حضور کے مدینے کے لیے رونا, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا, حضور کی صورت کی بات کرنا, کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا, کبھی ازواج کی بات چھیڑنا, کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا, کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا, کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا, کبھی عثمان غنی کی بات کرنا, کبھی مولا علی کی بات کرنا, کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا, کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا, کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا, کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا,
اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے۔ حضور کا پیار ایمان کی جان ہے، یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے، ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول، وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی۔ ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا، مدینے سے پیار ہوتا تھا، حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ۔ میرے بھائی، ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ، حضور کی بولیے۔ میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر، آج میں نے بند رکھا ہوا ہے، آج رجسٹر میرا بند ہے، اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے، یہ ہمیں حفظ ہے، یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا، مولانا تھے بہت بڑے، کہا بھئی حضور کی فضیلت سناؤ، تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں، یاد کر کے سناؤں گا۔ اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ، بوڑھے سے بابے کو اٹھا، بوڑھے بابے کو جس کی بھمیں نیچے آ گئی، بڑھاپا چھا گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اسے بچے یاد نہیں رہے، کچھ یاد نہیں رہا، اس کے کان میں کہے حضور کی کوئی بات سنا، وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا، جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا، اسے کہے بات کرے، اسے بات۔ بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں، سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا گیا، میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی، تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی۔ یہ احترام، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ، جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی، آپ کا سر بھی جھکا، پھر آپ نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے نہیں چومے، نام مصطفیٰ کو چوما، پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا۔ یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف۔ حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے، اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے، یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے، اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے، کوئی محفل نعت کرے، کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے، تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں۔ آج کیا دن ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو، آج گھر میں بچوں کو بلائیں، ایک سے کہیں سورۃ اخلاص پڑھ، قل هو اللہ احد، سے کہیں یار تو حضور کی کو نعت پڑھ، اور کہیں آؤ حضور کا میلاد پڑھیں، آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑیں، آؤ اپنے گھر کی گلی، اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں، آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ایک بابا جی بڑے ذوق سے، ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا، بڑے ذوق سے، بڑے دھیمے، بڑے پیارے انداز۔ میں نے ان کو نہ بلایا، آواز بھی کامتی تھی، بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا، میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے، تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے، اللہ نے شہد ڈال دیا ہے۔ آج تک لوگوں کو نہیں پتا، آج تک نہیں پتا لوگوں کو، پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے ہے۔ لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بند جاتے ہیں، نعت خواہ موج والے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں، جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے، میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے، لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ
لا کتنا حسن ہے، کتنی تازگی ہے، کتنا وقار ہے، کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے. یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو. آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا. میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. خدا را یہ پیغام یاد رکھو. اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے. اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے، جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے، جو تجھے حضور کا درود سکھائے. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا. میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی. میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے. میں نے ایک دن واعظ کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی. بیسمنٹ میں لے گئے. اب یقین کرے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی. نیچے لے جا کے نا اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو. کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دے، اب روح تڑپتی. بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے. وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی. بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا. یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے. یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے. ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں. میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے. لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا. مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے. اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے. فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہیں. مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی. کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں. اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا. کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے. مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا. بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا. دیوانہ. ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا. کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا. تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے. فرمایا سناؤ. تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے.
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کہتے ہیں میں حضور کا دیوانہ۔ ان جگہوں پہ جائیں، ایمان کو تازگی اور جلا بخشے، اور یاد رکھیں حضور کا پیار نہ ہو تو نماز بوجھ ہوتی ہے، نبی پاک کا پیار نہ ہو تو پھر سنت شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، اور جب مصطفیٰ کا پیار ہو تو داڑھی بھی پیارے لگنے لگ جاتی ہے، پھر پگڑی بھی اچھی لگتی ہے، پھر انسان سنور جاتا ہے۔ محبت رسول مٹھاس پیدا کرتی ہے، توانائیاں دیتی ہے، انسان کے اندر رانائیاں پیدا کرتی۔ ہر وقت حضور کا پیار تلاش کریں، جو باتیں، جو تقریریں، جو گفتگو حضور کی محبت بڑھاتی ہیں ان باتوں کو زیادہ سنیں، اس طرف زیادہ جائیں۔ دعا کریں جب تک سورج چمکتا ہے اللہ حضور کی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی مسلمان رہنا۔ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے خالی ہو۔ ہر وقت تمہیں اپنے کردار و عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسی آزمائشیں مسلمانوں پر آ جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر چہار جانب سے مختلف قسم کی آزمائشیں مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو گھیر لیتی ہیں، نتیجتاً اپنے تشخص کو قائم رکھنا، اسلامی وقار کو قائم رکھنا، اسلامی علامات کو قائم رکھنا آسان نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کا پرچار نہیں ہے، تو وہ کسی بڑے اچھے علاقے سے، دیندار ملک سے بھی گئے ہوں تو کسی ایسے ملک میں جا کر کے ان کے بچوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول کو قبول کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور اس کے اثرات اپنے کردار و عمل میں اس طرح سے لے آتے ہیں کہ اسلامی تشخص قائم نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں مسلمانوں کی قیادت کی، وہ بھی زمانہ کچھ اس طرح کا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے اندر بہت ساری قومیں آباد تھیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، انگریزوں کی حکومت میں رہتے ہوئے، سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے، عیسائی، آریہ اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت کرنا، انہیں اسلامی تشخص پر قائم رکھنے کی تلقین کرنا، یہ کوئی آسان نہیں تھا، یہ مشکل فریضہ تھا۔ لیکن آپ فاضل بریلی کو پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا جم کے اسلامی نظریہ بیان کیا، اتنا مضبوط کر کے اسلامی نظریہ بیان کیا ہے کہ کفرستان میں رہ کے بھی ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سوچ کو، اس فکر کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے کہ چاروں طرف کفر ہے، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف آزمائشیں، مسلمان کہلانے والے بھی مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہیں، تو ہم کیسے بچیں؟ انہوں نے بہترین اسلامی نظریات کو مضبوط کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ دیکھیے کثرت ہندوؤں کی ہے، تو بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی اب ایک جگہ رہنا ہے، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات کو کیسے ہم دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے میلوں میں چلے جائیں،
تو فرمایا ان کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں ان کے مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، اپنے مذہبی تہواروں پر وہ میلے کرتے ہیں۔ تم کس طرح اس میلے میں جاؤ گے جہاں کفر بولا جاتا ہے، کفر کہا جاتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے لیے سخت منع ہے۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں اور میں ایک مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بہت بڑی محبت کرنے والوں کی تعداد یہاں جمع ہے اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں موجود ہیں، آپ بھی بڑی آسودہ جگہ پر بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت کرنا تو آسان ہے، حکومت انگریز کی ہو، کثرت ہندوؤں کی ہو، پھر مسلمانوں کو کہنا کہ تم کسی کفر کے میلے میں نہیں جا سکتے، تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بلندی عطا کی، یہ ذوق دیا کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے۔ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا، کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم عام نہیں ہو، چاہے کثرت کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہی کسی ملک میں کیوں نہ ہو، لیکن تم عام نہیں ہو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے، اقبال نے یوں کہا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ ہو یہود و ہنود سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنیں پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھے۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے اور لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں جی نہیں، ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر فاروق، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا تو سادی پگڑی باندھ لیں، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے،
تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا. یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا, داڑیاں بڑی رکھنا, ذرا یہودیوں کی مخالفت کرنا, ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا. یہ سر پہ بال نکالتے تھے تو عیسائی اس طرح کی مانگ نکالتے اور یہودی اس طرح کی نکالتے. فرمایا تم بیچ سے نکالو. ہمارا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا ایک تشخص ہے, اپنا ایک طرز زندگی ہے, اپنا ایک طرز حیات ہے. ہم کچھ طفیلی لوگ ہیں کہ جو فیشن رات ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیا. ہمیں سارا کچھ ہمارے محبوب نے عطا فرمایا ہے, ہمیں ہر چیز وہاں سے لینی. دیکھیں نا, سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا, سیدھے ہاتھ سے چلنا, یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. سیدھا قدم پہلے ہٹانا, اٹھانا, یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے. تو اعلیٰ حضرت مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے, پھر جس صف میں جاتے وہاں سیدھا قدم رکھتے, پھر جس صف میں جاتے اس میں سیدھا قدم رکھتے. تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی تشخص, سنت اور شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان مضبوط کرنا. ڈرے ڈرے نہیں رہنا چاہیے, سہمے سہمے نہیں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ نا باقی سارے کام تگڑے ہو کے کرتے, اسلام کی بات ذرا آہستہ آہستہ کرتے. آپ تو اپنی برادری کا نام بڑا تگڑے ہو کے لیتے ہیں, تو غلامی رسول کا نام کیوں ٹھنڈا ہو کے لیتے ہیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ڈٹ کر اپنی نسبت کا اظہار کرنا اور فکری طور پر مضبوط رہنا, یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت بریلوی. آپ کمزور نہ پڑے, کہیں کچے نہ, آپ کے مزاج کے اندر کہیں کمزوری نہ آئے. آپ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت کرتے. وہ فتویٰ لکھتے تھے, فتویٰ. یہ آج کل جو لفظ فتویٰ ہے اس کی تشریح عوام کرتی ہے, وہ تشریح درست نہیں ہے کہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا, مجھ پہ فتویٰ نہ دے دینا. فتوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ فتویٰ تو دینی رہنمائی کو کہتے ہیں. آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا, اس کی دینی رہنمائی کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا جواب کیا, اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا. اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی. اور وہ ایسے نہیں فتویٰ لکھتے تھے, اعلیٰ حضرت کی ایک ایک سطر کو کھولا جائے نا, ایک ایک سطر کو, یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو, تو شاید 20 کتابوں کے حوالے نکل آئے. ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی, یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا, انہیں مسئلہ بتانا. اور پھر علم کی کیفیت ہے. مجھ سے کوئی طالب علم, کوئی عالم ناراض نہ ہو جائے, چونکہ میں طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں, علماء میں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں. ہمارے ہاں نا لوگ محنت نہیں کرتے, علم کے میدان میں بھی محنت نہیں کرتے. اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے, اب تو گئے کام سے سارے لوگ. اب تو بچوں سے پہلے ہم پوچھتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہے, تو وہ قرآن مجید میں سے نکال کے دیتے تھے. اب وہ اسی وقت گوگل پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں فلانے سورت. بھئی آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے مضبوط ہوں گے؟ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کا خیال ضرور رکھو, اخبار ضرور پڑھو, لیکن آپ سے لوگ سیاست کے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے, دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے. آپ مہربانی کریں دین کے مسائل کو گہرائی سے پڑھیں, قوم کی صحیح رہنمائی کریں, مشقت کے ساتھ دین کے مسائل کو پڑھیں, اتریں اس سمندر میں. قوم کو ضرورت ہے, قوم تشنا ہے, قوم آزمائش میں ہے, قوم سمجھنا چاہتی ہے. میں عوامی آدمی ہوں, میں بواقع طور کہتا ہوں کہ آپ دلائل کی دنیا میں لوگوں سے بات کریں, لوگ بات ماننے کو تیار ہیں, قبول کرنے کو تیار, لیکن یہ مشقت بھی رہی, محنت نہیں رہی. قرآن و سنت میں جو ہوتا زمین کبھی ہوتی تھی, اور موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لے کے آتے تھے, وہ سارا کچھ ہمارا موبائل چھین کے لے گیا آپ سے, وہ ذوق نہیں رہا. ایک پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے.
تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء کو. تو ریاضی کا ایک مسئلہ نا ان سے الجھ گیا, حل نہیں ہوتا تھا. تو جو سیانے لوگ ہیں نا آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں, انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی. میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا, وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو, وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہیں, رات کو وہ مطالعہ کرتا. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا, سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں, وہ ٹائم پاس کرتا ہے. مطالعہ کرتے ہیں. پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے. مسئلہ پہلے سمجھیں گے, جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا. تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے, تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا. تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا, ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا, یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا, جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں. کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ نا بڑی دیر سے, وہ نہیں بول رہے, ان کو پتہ ہے ہماری کدھر ہے توجہ. تھوڑی سی بات ہے, آپ توجہ سے سن لیں, میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے. وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے. وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے, جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے, لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے. مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے, آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے, زیادہ ذوق نہیں آیا, چونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں ہم تو پروفیسر لوگ ہیں. وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل, وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں. نہیں ہوتے ٹھیک ہے پڑھے کہ نہ ہو, بھئی عالم سے آپ پوچھ رہے ہیں پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے, تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا. کہنے لگے بھیجے, ہم ٹیسٹ لیں گے. میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں, تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں, ٹیسٹ دلوا دیتے. تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے, بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا. تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے, سون وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آمدام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے مل لے, تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا. اللہ معاف کرے, آج کل یہی لوگوں کا حال ہے, مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا, معاذ اللہ یہی لبو لہ جائے. وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں, وہ بڑے عالم ہیں, پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے, ایک دفعہ چلے تو صحیح, چلے ایک دفعہ چلے تو صحیح, ایک دفعہ مل تو لے, ایک دفعہ آئے تو صحیح. اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے, ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے. آپ ایک دفعہ چلے تو صحیح. تو 2-4 دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتے ہیں میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کلیگ ہیں, کالج میں پڑھاتے اکٹھے ہیں یونیورسٹی میں, تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے. کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف. تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے, باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی, اس پر تشریف فرما ہوتے تھے, لوگ مسائل پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے. تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا, پھر پینسل منگوائی, چند لکیریں لگائی, اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے. تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی, تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. چائے شائے مجھے بھول گئی, کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں, کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں, کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں, وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی, اتنا حسن, اتنا وقار, اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی. تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے.
بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا، اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے، بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے۔ ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا تھا۔ دین میں کیسے آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ انہوں نے جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے۔ انہوں نے فتویٰ دیا عمر بھر، لوگوں کو دین سکھایا سمجھایا عمر بھر، مسلمانوں کی قیادت کی، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کچھ ایسے لوگ نکلے نا، اندر بھی، یہ مت گھبرایا کریں کہ فتنے باہر بھی ہیں تو اندر بھی ہیں، فتنے ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تربیت کرنی ہے، گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہی حل کرنے کے لیے، اندر سے بھی مسائل، مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے، مسئلے پیدا ہو گئے، ایک فرقہ بن گیا جاہل صوفیاء کا، وہ جو کہتے نہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے، مولوی لوگ کی پتہ ہوئے، اے معرفت دی گل ہے نا جی آج کل بھی وہ اس طرح کے فرقے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے، فرمایا چپ کرو، سارا کچھ ہی میرے نبی کی شریعت میں موجود ہے۔ عرض کی حضور یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صوفی درویش بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے علم کی ضرورت نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان نے اسے مسخرہ بنا رکھا ہے۔ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے جاہل صوفیاء کا رد کیا، پورا رسالہ لکھا ہے، احکام بیعت و خلافت پورے کھول کر بیان کیے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا حضور بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ لکھا وہ سنو، فرمایا 4 رات قبر سے دور رہنا ہے، فاتحہ پڑھنی، فرمایا قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے لیکن اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ اس قدر زیادہ کھلی ہوئی باتیں، اس قدر زیادہ واضح باتیں، چمکتی دمکتی باتیں، اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے نظریات کی حفاظت کی، انہیں سمجھایا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر کسی نے حضور کے علم کو ناپنا تولنا شروع کیا تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اس کے لیے بھی اٹھا ہے۔ اگر نبی پاک کی عظمتوں کو کسی نے چھیڑا ہے تو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، پھر آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ پھر انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے بارے میں بات کرتے ہو؟ رسول پاک کی تو ایک ذات ہے، جن سے عشق کریں گے تو بچیں گے، جن کی محبت ہوگی تو کلیجہ آباد ہوگا۔ حضور کس طرح؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اچھا پھر حضور کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ مزے کی بات دیکھیں، اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں، یہ زیادہ مزے کا لطیف نقطہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ غار ثور میں نا حضور تشریف فرما ہے جسم کے ساتھ، اور کافر چاروں طرف پھرتے ہیں پر حضور انہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت صدیق اکبر بھی اندر موجود ہے، نبی کریم بھی غار میں موجود ہے، لیکن حضور انہیں نظر، آپ کسی اور سے جواب پوچھتے تو وہ لگ جاتا کیوں نظر نہیں آتے، وہ دلیلیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک کائنات کی جان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ یہ جو جان ہے نا یہ نظر نہیں آتی، آپ کے جسم میں جان ہے نا، دکھا سکتے ہیں؟ ہے تو صحیح نا، کہتے ہیں میری جان ہے نا، دکھا سکتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، یہ کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں؟
وہ جان ہے، جان نظر نہیں آیا کرتی. یہ دشمن بلا وجہ غار کے گرد پھرتے ہیں، جان بھی کبھی نظر آئی ہے؟ میرے محبوب تو کائنات کی جان ہے، اور جان نظر ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کا لازوال درس دیا. 4 باتیں ان کی زندگی میں بڑی منفرد ہیں اور ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے. ایک علم ہم نہیں سیکھتے، ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے. ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے. داشکوہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا، مولوی بتاتے نہیں. تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے، بس ٹائم پہ آ جایا کرو. نہیں جاتے ہم، ہمارا مزاج ہی نہیں. آخر پہ جائیں گے، 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے. آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے، کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے. آپ وقت پہ آئیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو علمی ذوق، اور خوبصورت کر کے علمی ذوق. اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے، پڑھنا لکھنا، سمجھانا سمجھنا. قرآن مجید کا مطالعہ، کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک، ادب میں ڈوبا ہوا، روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ. کیونکہ مزاج علمی ہے، ذوق علمی ہے، طبیعت علمی. نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں. علمی ذوق، اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں. ہر روز کو دین کی بات سنیں، اسے لکھنا شروع کریں. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. 1 2 2 4 4 10 10 کر کے مسئلے سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری، ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا، بڑی منفرد، بڑی انوکھی، بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے. وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے، اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے. ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے، لالٹین جلانے کے لیے. تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے. جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ، ان کو پتہ ہے. تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے، مسجد میں جلانا درست نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جناب لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں، تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو. سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن، تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے. سب سے اونچی کرسی تمہاری، سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس. تو پھر میرے بھائی، تم اگر سب سے فائق ہو، عزت اور شان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے، اس لیے کہ تمہارا شرف ہے، تمہارا مقام ہے. تو ایک صاحب نے کہا حضور یہ مٹی کا تیل نہیں، خوشبو والا تیل ہے، تو مسجد میں روشنی ہو جائے گی. تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو لگائیں، اور پھر آپ اس طرح کریں کہ اس نہ لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں. جتنے نمازی مسجد میں آئے ان کو بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، اور جتنے باہر جائیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل، اس لیے کہ ہمیں لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں. وہ کہیں گے ان کے ہاں جلتا ہے تو باقیوں کے ہاں کیوں منع ہے؟ بتاتے رہیں. آپ علم لیں، پھر اس کے بعد مزاج عمل والا اختیار کریں. اگر آپ علم پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ تو 2 کشتیوں کے مسافر ہیں، آپ تو ڈبل مائنڈڈ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں وہ آسان زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو ایک تو زندگی میں علم، پھر عمل، اور پھر تیسری بات ادب. بے ادباں مقصود نہیں اصل، نہ درگاہ ٹوئی تے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. اب نا بے باکی بڑی ہے.
اگر میں کہوں کہ جن کو تمیز نہیں ہے ان کا راج ہے. جتنا زیادہ کوئی اپنی زبان کے لحاظ سے بدتمیز ہے اتنا اس ملک میں اس کا عروج ہے. خدا کے بندو، ادب تو پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اعلیٰ حضرت کی آپ پوری زندگی دیکھ لیں، انہوں نے ادب کی بات کی، احترام کی بات کی. انہوں نے عمر بھر اس پہ لگا دی کہ ہمیں رسول کائنات کا ادب کرنا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا ادب کرنا ہے، ہمیں نبی پاک کے صحابہ کا احترام کرنا ہے، ازواج مطہرات کا احترام کرنا ہے، اولاد پاک کا احترام کرنا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اس طرح جاؤ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سر کے بل بھی تو چلے تو تو چل سکتا نہیں. تو بڑی سر کا موقع ہے او جانے والے. احترام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا فلان جگہ حج پہ ہمارے ساتھ چلیے، نفلی حج تھا. فرمایا پہلے اپنی والدہ سے نہ پوچھ لوں. ماں کا احترام، اساتذہ کا احترام، مشائخ کا احترام. یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑھ کر رسول کائنات کا احترام. احترام. آج احترام رخصت، یاد رکھنا، بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی ہے. آپ صرف اتنا جملہ کبھی آپ نے کہہ دیا ہو نا ابا جی سے کہ ابا جی ٹھیک ہے اب آپ بھی تو سمجھدار ہو جائے نا، اتنا ہی کہا تھا آپ نے، تو والد بیچارہ ساری رات روتا رہتا ہے، بیٹا میں نے تو ساری جوانی تیرے نام کر دی، میں سمجھدار ہی نہیں تھا، میں نے تو اپنا کچھ رکھا ہی نہیں، سب تجھے دے دیا، میں سیانا. اتنا جملہ کہا تھا. ذرا سی بھی بے ادبی تکلیف دیتی ہے، لیکن اگر آپ ادب کریں نا. آپ کے استاد صاحب آ رہے تھے سائیکل پہ اور آپ بیٹھے ہوئے تھے پجاروں پہ. استاد صاحب میٹرک پی ٹی سی ہے اور آپ نے پی ایچ ڈی کر لی. اچانک استاد صاحب کو دیکھ کے آپ نے گاڑی کھڑی کر لی، پجاروں سے نیچے اترے، کا استاد جی میرا بڑا دل کرتا ہے یہ سائیکل آپ کی بچہ لے آئے گا، میں آپ کو چھوڑ کے نہ ہوں اپنے ساتھ بٹھا کے. تو استاد جی کوئی دعائیں دیں گے، کوئی خوش ہوں گے، کہیں گے پتر اللہ اور عزت دے تجھے اور مرتبہ دے. وہ جائیں گے بعد میں سائیکل پہ ہی، لیکن وہ جو دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والا تو اتر کے سلام کر رہا ہے. تو بھائی ادب سے حسن پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ادب کا درس دیا ہے، ادب کی بات کی، تعظیم کی بات کی، عزت کی بات کی. اور انہوں نے کہا جو حضور کی تعظیم نہ کرے، جو ادب نہ کرے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آپ کو ادب ہی نہیں کرنا آتا، آپ تعظیم ہی نہیں کرنی آتی، آپ کا لب و لہجہ درست نہیں ہے. آپ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ. مسجد نبوی شریف میں جن لوگوں نے پرانی تصویریں دیکھی ہیں نا، مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے، حضور کے گنبد شریف کے سامنے 2 کھجور کے درخت ہوتے تھے. تو وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا. جب فاضل بریلوی تشریف لے گئے تو شاعر نے شعر پڑھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مزہ نہیں آیا، کہاں لیلا کا خیمہ، معاذ اللہ کیا تشبیہ دی، اور گنبد خضرا. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے تنقید کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، تو آپ کہہ دیجئے. تو فرمایا کہہ دیتے ہیں. 2 کھجور کے درخت ہے گنبد کے سامنے، تو آپ کہہ دیجئے. فرمایا کہہ دیتے ہیں. یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. فرمایا ادب ہے نا اس بارگاہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کے مزاج میں علم، عمل، ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور تیسری اور چوتھی بات تھی عشق. خشک خشک جو لوگ ہوتے ہیں نا مزیدار نہیں ہوتے، ان پر نہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں. جو کام لوگ محبت سے کرتے ہیں نا وہ کام تھکاتے نہیں. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اپنے محبوب سے عشق کیا ہے.
اور خوب کیا ہے، اور خوب لطف لے کے کیا ہے، اور خوب انداز سے کیا ہے، اور حضور کی اداؤں پر، نبی پاک کے حسن و جمال پر عمر بھر انہوں نے قصیدہ کہا ہے اور کمال کر دی۔ دیکھیے نا انداز تکلم ہے نا، کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ ہو۔ دیکھیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ ہو۔ تو اب جب اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے؟ کہتے ہیں حضور التجائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ، لیکن جب نبی پاک ہاتھ اٹھاتے نا تو حضور کی دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی۔ کہتے ہیں اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ علیہ۔ تو جو بات شروع میں عرض کی تھی، پھر وہی آ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ عمر بھر انہوں نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا۔ وہ جو سوچ اقبال دیتے تھے نا، اقبال کافر سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ یہ حضور سے پیار بڑا کرتے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ موت سے تو یہ نہیں ڈرتے، ہاں اگر تم نے جیتنا ہے تو حضور کا پیار نکل گیا تو یہ ہو سکتا ہے کافر جیت جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے۔ اور فرماتے لوگوں تمہیں جب بڑی تکلیف پہنچے تو میرے نبی کو یاد کیا کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اور فرماتے ادھر ادھر سے سوال نہ کیا کرو، زندگی میں تربیت لینی ہو، فیض لینا ہو، کرم لینا ہو تو میرے محبوب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو اللہ جزاد تشریف رکھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مضبوط ہو کر اسلامی تشخص کے ساتھ وابستہ ہونا یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ آپ کہیں بھی ہیں، کسی جگہ بھی، باقی ساری پہچانیں بعد میں ہے، پہلی پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنا یہ تشخص کبھی بگڑنے نہ دیں، کبھی نہ وقت آئے گا لوگ، میں کالج میں پڑھتا تھا نا تو جو میرا دوست مجھے مولوی صاحب کہہ کے زیادہ تنگ کرتا تھا نا، چونکہ ٹوپی پہن کے جاتے تھے تو وہ ان دنوں بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، او مولوی، تو میں اسے کہتا تھا مجھے غصہ کوئی نہیں آتا، ہے مولوی تو اس میں شرمانے والی کیا بات ہے۔ تو وہ جو مولوی کہہ کے تنقید کرتے تھے معاذ اللہ، پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ فون کر کے کہنے لگے یار ایک تصویر کھچوانی تھی تیرے نال، انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ۔ اور زندگی میں اپنے تشخص پر کبھی سودا نہ کریں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے۔ اللہ توفیق عطا کرے۔